السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں آج شب برات کی فضیلت کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ شب برات بڑی عظمت والی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات کو 4 ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس رات کے نام جو 4 ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسے لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، لیلۃ الرحمہ اور لیلۃ الصق کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے، یعنی شب مبارک، شب برات، شب رحمت یا شب پروانہ نجات، ان 4 ناموں سے اس رات کو یاد کیا گیا ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی بے پناہ رحمتیں اور برکتیں غروب آفتاب ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی دن ختم ہوتا ہے، رات کی ابتدا ہوتی ہے، اسی وقت سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خاص رحمتوں کا نزول فرمانے لگتا ہے۔ اس رات کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر تقسیم امور کیا جاتا ہے، کاموں کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور اس کی فضیلتوں میں یہ بھی ہے کہ رحمتوں کا نزول خوب سے خوب تر اس رات میں ہوتا ہے، اور پھر بخشش اس رات میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، شفاعت کی قبولیت اس رات میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، عبادت کی فضیلت اس رات کے اندر جو بندہ مختصر بھی عبادت کرتا ہے اس کی بھی بڑی برکتیں اور بڑی فضیلتیں ہوتی ہیں۔ یہ 5 خصوصیات اس رات کی ہیں، تو اس رات میں بندوں کو اچھے انداز میں عبادت کرنی چاہیے، مخلص ہو کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ شب برات کو کتنی فضیلت حاصل ہے، اس تشریح سے اندازہ لگائیں۔ فرمایا کہ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے کام، تمام کاموں کو، جیسا کہ کائنات کے عروج و زوال کو اور فتح و شکست کو، فراخی اور تنگی کو، موت اور حیات کو، اور کارخانہ قدرت کے دوسرے شعبجات کی فہرست اسی رات میں مرتب کی جاتی ہے، اور انتظام کار فرشتوں کو الگ الگ ان کے کاموں کی ڈیوٹی بھی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ یہ سب اسی رات کے اندر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔ قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم اپنے عذاب کا ڈر سنانے والے ہیں۔ اس میں ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم خاص سے بانٹ دیا جاتا ہے۔ حضرت محترم اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں اس سال حج کرے گا۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مفسرین کرام کے گروہ کا موقف یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں لیلۃ المبارکہ سے مراد یا برکت والی رات سے مراد شعبان کی 15ویں شب ہے، یعنی شب برات ہے، اور اسی رات میں یہ سب کام انجام پاتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح بھی ہوتی ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے، یعنی کیسے اہم بابرکت اور نادر امور انجام پاتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جتنے آدمی اس سال میں وفات پائیں گے انہیں بھی درج کر دیا جاتا ہے، اور لکھا لوگوں کے سارے اعمال نیک و بد سب پیش کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہے، لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات کا ختم ہونا لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی شادی کرتا ہے اور اس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کے اندر لکھ دیا جا چکا ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان میں روزہ رکھتے، یہاں تک کہ اسے رمضان المبارک سے ملا دیتے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ شعبان کے روزے آپ کو دوسرے مہینوں کے بنسبت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا ہاں عائشہ مجھے پسند ہے۔ فرمایا کہ جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے، اسی حدیث مبارکہ میں فرماتے ہیں کہ جو بھی سال بھر میں فوت ہوتا ہے یعنی انتقال ہوتا ہے، اس کا وقت وفات یعنی مرنے کا وقت شعبان ہی کے مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو مجھے یہ بات محبوب ہے کہ میرے وصال کا وقت اس حال میں لکھا جائے کہ میں اپنے رب کی عبادت اور نیک کام میں مشغول رہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا عائشہ اسی مہینے میں ملک الموت فوت ہونے والوں کے نام لکھ لیتے ہیں، تو مجھے یہ پسند ہے کہ میرا روزے کی حالت میں نام لکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، اس رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑی رحمتیں برکتیں اس رات کے اندر نازل ہوتی ہیں۔ ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 راتوں میں اللہ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، انہی میں سے ایک شب شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں وفات کے اوقات، روزیاں اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ سامعین مکرم، اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے، اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے خیر مانگنا چاہیے۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ رب العزت سے جب ہم ملاقات کریں تو وہ بھی ہمارا وقت خیر کا ہو، اس دنیا سے جب ہم رخصت کریں تو بھی ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور میدان محشر کی گرمی سے بچنے کی خاطر بھی اپنے خود کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ایک اور روایت ہے کہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کیا کرو، دن میں روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرماتا ہے، اور پھر یہ اعلان فرماتا ہے کہ کیا کوئی بھی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اسے بخش دوں، اور ہے کوئی روزی کا چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی گرفتار بلا کہ میں اسے عافیت بخشوں، ہے کوئی ایسا، یعنی آج رحمتوں کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، کوئی بھی شخص میری کسی رحمت کا طالب ہے کہ میں اسے فضل و احسان سے نواز دوں۔ رحمت عامہ کی داد و دہش کا یہ اعلان رات بھر ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جاتی ہے۔ حضرات محترم، اس طریقے سے پوری رات بندہ اگر عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے کتنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہوگا۔ جس رات کے اندر خود اپنی شان کے مطابق اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ رحمت والا نزول آسمان پر فرماتا ہے، اور بندوں کی طرف توجہ فرما کر بار بار ندا کر رہا ہوتا ہے، بندوں کو آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت کا طلبگار ہے، کوئی معافی چاہتا ہے، کوئی گناہ کی بخشش چاہتا ہے، کوئی روزی چاہتا ہے، کوئی والدین کی خدمت چاہتا ہے، کوئی بچہ چاہتا ہے، کوئی اور کچھ چاہتا ہے، تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ چاہتے ہیں وہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پکار رہا ہے۔ جتنے لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، نیکیوں کے راستے سے دور ہو چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں، خوب سے خوب توبہ کریں، استغفار پڑھیں، اللہ سے دعا مانگے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود مبارکہ اور سلام پیش کریں، اور ان کے توسل سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو اس رات میں قبول فرماتا ہے۔ اور اس رات کے الگ الگ وظائف بھی ہیں جو آپ لوگوں کو پڑھنا بھی چاہیے، حدیث مبارکہ کو دیکھنا بھی چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے وہ خاص عبادتیں بھی آپ کر سکیں جو اس رات کے اندر خصوصی فضیلت کی حامل ہے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر حکم فرماتا ہے کہ جنت کو سجا دو، پوری جنت کو سجا دو، اس لیے کہ آج میں ستاروں کے برابر اور پہاڑ کے چٹانوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر اپنے بندوں کو معاف فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی عظمت والی بات ہے، مسلمانوں کے لیے کتنی عظیم ترین رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات میں اس طریقے سے عظیم تحفے بندوں کو عطا فرمائے۔ اس رات کی فضیلت پر اور بھی روایتیں بیان کی گئی ہے، جیسا کہ ایک روایت کے اندر فرمایا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قوم کا ایک شخص جو 400 سال عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت
العزت نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے شب برات میں عبادت کرنا 400 سال کی عبادت سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اپنے آپ میں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کو 400 سال کی عبادت سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ جو 5 راتوں میں جاگ کر عبادت کرتا ہے، بیداری کرتا ہے جو 5 راتوں میں، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ انہی 5 راتوں میں سے ایک رات شب برات والی رات ہے، شب برات کی مبارک رات ہے۔ نیز ارشاد فرمایا ہے کہ شب برات میں عبادت کرنے والوں کو فرشتے آواز دیتے ہیں، ندا کرتے ہیں کہ اس رات میں رکوع کرنے والوں کے لیے بشارت اور رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ حضرات محترم، وہ کتنے خوش نصیب مسلمان ہیں جو اس رات میں عبادت کر کے فرشتوں کی بشارت کے حقدار بنتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، دیگر عبادت کرتے ہیں۔ اس رات میں عبادتیں خوب کرنی چاہیے، اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اس رات کے آنے سے پہلے اس رات کا استقبال بھی کرنا چاہیے، خود ہی معافی تلافی کرنی چاہیے، اپنے حقوق لوگوں کو معاف کرنے چاہیے، اگر آپ نے لوگوں کے حقوق دبائے ہیں تو ان سے بھی معافی مانگنی چاہیے اور ان کے حقوق کو واپس کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب تک اس طریقے سے حقوق العباد ایک دوسرے کی ادائیگی جب تک بندہ نہیں کرتا ہے اور بندہ جب معاف نہیں کر دیتا تب تک اللہ رب العزت اسے معاف نہیں فرماتا۔ تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اگر کسی بندے کے معاملات آپ سے گڑبڑ ہوئے ہیں، چاہے وہ والدین کے معاملات ہیں، بھائیوں کے ہیں، بہنوں کے ہیں، دوست رشتہ دار اعزا و اقربا کے ہیں، تو اگر یہ ہیں تو پہلے ان سے معافی تلافی کریں اور اس کے بعد میں اللہ رب العزت سے معافی مانگے، اور جو حقوق اللہ ہیں وہاں جا کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، توبہ کرے اور آئندہ ایسے گناہ نہ کرنے کی بالکل عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کریں، اور نماز وغیرہ ہے تو اس کی قضا کرنے کا پختہ ارادہ کرے، روزہ اگر چھوٹا ہے تو اس کی قضا کرنے کا ارادہ کریں۔ اس طریقے سے پختہ عہد کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور توبہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم و سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کے صدقے میں اللہ رب العزت ہم سبھی مسلمانوں کی، مومنین کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کریں ہمارے ملک کے لیے، امن و امان اور شانتی کے لیے دعا کریں، اور دیگر ممالک جہاں کہیں بھی مسلمان عالم اسلام میں جو کچھ بھی فتنہ انگیزیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی دقتیں پریشانیاں آ رہی ہیں، ان تمام کے خاتمے کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔